اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الانبیاء کی آیات ہیں، سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ ہم نے سابقہ آیات میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں سابقہ انبیاء کے واقعات ذکر فرمائے. ان میں بڑی حکمتیں، تقریباً 25 انبیاء علیہم السلام ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں نام لیا ہے، اور باقی جتنے انبیاء اور رسول ہیں اللہ نے ان کا اجمالاً ذکر فرما دیا ہے، ان کا نام نہیں دیا گیا. پھر ان 25 انبیاء علیہم السلام میں سے 4 پیغمبر ایسے ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا ہے، مختلف صورتوں میں ذکر فرمایا ہے، مختلف اسلوب سے ذکر فرمایا ہے، ان کے مختلف احوال و حالات کا ذکر فرمایا ہے. ان میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، ان کا ذکر بھی اللہ نے قرآن کی متعدد آیات و سور میں فرمایا ہے. اسی طرح سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام، ان کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پہ ذکر فرمایا ہے. اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ 4 انبیاء ہیں جن کا ذکر قرآن نے متعدد بار کیا. ورنہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کسی ایک واقعے کو صرف ایک جگہ ذکر فرما دیتے ہیں. اسی طرح بہت زیادہ تاکید ہو تو 2 دفعہ ذکر ہو جائے گا. لیکن ان 4 انبیاء علیہم السلام کے واقعات کا ذکر متعدد بار اس لیے ہوا ہے کہ ابو البشر جو ہیں، یعنی تخلیق انسانیت کی ابتدا جن سے ہوئی وہ سیدنا آدم. اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں خلیفہ بنایا، نبی بنایا، اللہ نے جنہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا اور روح نفخ فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں ابتداءً سکان جنت میں سے بنایا، مسجد الملائکہ بنایا، پھر اپنی حکمتوں سے دنیا میں اتارا،
اور دنیا کی تمام تعمیر جو ہے وہ سیدنا آدم سے شروع. تو اس لیے ضروری تھا کہ ہر انسان اپنے اصل کو پہچانے، ہر انسان اپنی بنیاد کو پہچانے کہ میں کون ہوں اور ہمارا اصل کیا ہے، ہماری ابتدا کہاں سے ہوئی. تو اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کا ذکر بار بار فرمایا. سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے ذکر میں حکمت تھی کہ ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو تقریباً تمام قومیں جو اس دور میں موجود تھیں احترام و عزت کی نظر سے دیکھتے، حتیٰ کہ قریش مکہ بھی ہے تو وہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے گھر کے مجاور ہیں. اسی طرح یہود بھی اپنے آپ کو نسبت کرتے تھے کہ ہم بھی ملت ابراہیم پہ ہیں. اسی طرح نصارہ بھی اپنے آپ کو نسبت کرتے تھے کہ ہم بھی ملت ابراہیم پہ ہیں. اس لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بڑا کھول کے بھی آتا اور ساتھ سراج فرما دی، اعلان فرما دیا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. یہ سب غلط کہتے ہیں. نہ ابراہیم علیہ السلام کا یہودیت سے کوئی تعلق ہے نہ نصرانیت سے کوئی تعلق ہے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو پکا مسلمان، ساری دنیا سے رخ موڑ کے اللہ سے جوڑنے والا. وما کان من المشرکین، اور نہ اس کا کسی مشرک سے تعلق. تو اس لیے سیدنا ابراہیم کا ذکر بھی بار بار ہے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا ایک خاص تعلق ہے میرے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور جو ہے ولد اسماعیل سے، اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اور دوسری وجہ یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے متعدد بار ہونے کی کہ سیدنا ابراہیم اور میرے مدنی سرکار کے واقعات میں بہت بڑا تشابہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی مشرکین اور بتوں کے پجاریوں سے ٹکرانا پڑا، اور حضرت آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتوں کے پجاریوں سے مقابلہ کرنا پڑا. اسی طرح بھی عین ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جیسے وقت کی طاقت بادشاہ نمرود بھی مخالف تھا، میرے محبوب کے بھی وقت کی طاقت جو ہے ابو جہل اور سرداران مکہ مخالف تھے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح آج معاشوں کی کٹھالیوں میں گزرنا پڑا، اسی طرح بے عین ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت بڑے امتحانوں سے گزرنا پڑا. جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حتیٰ کہ اپنے گھر والے بھی دشمن تھے، حضور کے بھی اپنے گھر والے دشمن تھے. والدین کو تو موقع نہیں ملا، والد پہلے فوت ہو گئے اور والدہ بعد میں فوت ہو گئی، ابھی حضور کو نبوت بھی نہیں ملی تھی. لیکن جو رشتے دار تھے وہی دشمن تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا حاضر دشمن ہو گیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور جیسے ابراہیم علیہ السلام بنائے کعبہ کا بانی ہے تو محمد رسول اللہ اس کعبے کی تحویل کا سبب ہے. تو اس مناسبت کی بنا پر بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بار بار فرمایا. جہاں تک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا سبب ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ جب حضور تشریف لائے تو یہود موجود تھے.
اور یہود کے بڑے بڑے قبائل جو تھے جیسے بنی قریظہ ہیں، بنو نذیر ہیں، بنی قینقاع ہیں، یہ سب مدینہ منورہ میں تھے. ابھی تک بھی ان کے قلعے جو ہے، ان کے آثار جو ہے وہ پرانی بنیادیں اور دیواریں اور کنویں جو ہے ابھی تک بھی موجود ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں سے یعنی بلا واسطہ براہ راست تقابل ہوا. تو اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بھی بار بار ذکر فرمایا. تمام واقعات سے اپنے پاک پیغمبر کو خبردار فرمایا، اطلاع فرمائی. آپ کو تمام حضرت موسیٰ کی ولادت سے لے کر آپ کی ہجرت سے لے کر آپ کی نبوت، آپ کی بعثت، آپ کا مقابلہ فرعون سے تقابل، سارا قصہ بتلا کہ اگر یہودیوں میں تعصب نہیں ہے، اگر یہودیوں میں عناد نہیں ہے، تو جب وہ دیکھیں گے کہ حضور تو ہمارے نبی کی خبر دے رہے ہیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی خبر دے رہے ہیں جو بالکل حرف بحرف حق ہے، تو ایمان لائیں گے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی بار بار آیا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی بار بار آیا ہے. آپ کی ولادت کا ذکر آیا، آپ کے ننہال کا ذکر آیا، آپ کی والدہ کا ذکر آیا. آپ کی والدہ کے نام پہ اللہ نے قرآن میں سورۃ مریم رکھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر آیا، پھر ان کے آسمانوں پہ زندہ اٹھائے جانے کا ذکر آیا، کیونکہ نصارہ سے براہ راست مقابلہ تھا. حضور جب تشریف لائے ہیں تو نصارہ موجود تھے. تو جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات سنیں گے، اسی لیے دیکھیں نا کہ اللہ نے جن کو قلب سلیم دیا تھا، ایک ہے نا ضد کہ میں نہ مانوں، اس کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں. آپ لاکھ مسئلے بتاتے ہیں میں نہ مانوں، اس کا کیا علاج؟ ایک ہوتا ہے کہ آدمی عقل سلیم رکھتا ہے، قلب سلیم رکھتا ہے، حق بات سمجھ آئے وہ مان لیتا. تو آج بھی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب حبشہ میں صحابہ نے ہجرت کی اور وہاں نجاشی نے انہیں پناہ دی، تو مکے کے سردار جو ہے یہ حبشہ پہنچے بڑے ہدایت لے کر تاکہ ان مکے والے جو صحابہ مہاجر ہیں ان کو نکالا جائے. یہ بھگوڑے ہیں، یہ ہمارے غلام ہیں. لیکن نجاشی آخر بادشاہ تھا، اللہ جن کو کرسی عطا فرماتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ عقل بھی عطا فرماتے. تو نجاشی نے انہیں کہا کہ بھئی بات سنو، میں کوئی فیصلہ یک طرفہ نہیں کر سکتا کہ آپ کی بات سننے کے بعد ایک آرڈر جاری کر دوں. میں تو فریقین کی بات سنوں گا، حقائق تلاش کروں گا. جو تم کہتے ہو اگر یہ حق ہے تو پھر میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. نجاشی نے مہاجرین صحابہ کو اپنے دربار میں طلب فرمایا اور بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اس کے اساتذہ، بڑے بڑے احبار، وزراء، بادشاہ، اور اس نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ مکے سے آئے؟ انہوں نے کہا جی ہاں مکے سے آئے ہیں. کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں، اسلام لائے. ہمارا سب سے بڑا جرم جو ہے وہ مسلمان ہونا ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دی، ہم نے قبول کی. تو نجاشی نے کہا کہ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اور نجاشی جو ہے وہ بھی دین عیسیٰ علیہ السلام پہ تھا، نصارہ میں سے تھا. اور اس
کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ کا پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت جعفر نے نجاشی کی اجازت سے اس کے دربار میں کھڑے ہو گئے. جب سورت مریم کی تلاوت کی تو بادشاہ رونے لگ گیا. جب آپ نے تلاوت ختم کی تو اس نے کہا واللہ مجھے خدا کی قسم ہے جو کچھ اس قرآن میں ہے وہ حق ہے. تو اس لیے بھی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بار بار کیا ہے کہ حق والا جو ہے وہ مانے گا. حضور سے 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور بتلا رہے ہیں کہ آپ پیدا کیسے ہوئے, بغیر باپ کے پیدا ہوئے, بی بی مریم کا واقعہ, بی بی مریم کی والدہ کا واقعہ, ان کی منت ماننے کا واقعہ, پھر حضرت زکریا کے پاس کفالت کی ساری تفصیل جو بتائیں گے جس کا عقل سلیم ہے وہ تو فوراً کہہ اٹھے گا کہ ہذا رسول اللہ, یہ واقعی اللہ کا سچا نبی ہے. کہ آپ کو ایسی باتوں کا کیا خبر 600 سال پہلے گزر گئے؟ آسمانوں پہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا, جنت میں رکھا گیا, پھر نکالا گیا. حضور کو کیا اس کا خبر ہو سکتی ہے اگر نبی نہ ہو؟ تو اس لیے ان پیغمبروں کے واقعات جو ہیں اللہ نے قرآن میں بار بار ذکر کرتا. اور اسی لیے آج بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پورے کفر کا نشانہ جو ہے وہ اسلام اور مسلمان ہیں. لیکن اگر ان کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے کہ بھی جھگڑا مسلمان تو نہیں کرتا ہے, مسلمان کا تو حضرت موسیٰ پہ بھی ایمان ہے, حضرت عیسیٰ پہ بھی ایمان ہے. دیکھو نا, جیسے آج ایک آدمی کا سیدنا علی پر بھی ایمان ہے, سیدنا صدیق پر بھی ایمان ہے, وہ کیسے جھگڑا کر سکتا ہے؟ اسی لیے آج پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ یہودیت اور نصرانیت کے ہاتھ میں ہے. ہم ان کو علن اعلان اس بات کا چیلنج کرتے ہیں کہ آپ 1400 سال کی تاریخ میں ہمیں کسی مسلمان کلمہ پڑھنے والے کی ایک کتاب دکھا دیں جو اس نے حضرت عیسیٰ کے شان میں گستاخی کی ہو. عالم اسلام کے کسی ایک مفکر, ایک عالم, چاہے وہ عالم کسی جماعت سے بھی تعلق رکھتا ہو, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, سیدہ مریم صدیقہ کے بارے میں ایک چھوٹا سا پمفلٹ بھی نعوذ باللہ کسی نے گستاخی کا لکھا ہو. تو ہمارا تو ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ رسول اللہ ہے. ہمارا تو ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے, کلمۃ اللہ ہے, زندہ آسمانوں میں موجود ہیں. ہم تو ان کے نزول اور غلبہ اسلام پر ایمان رکھتے ہیں. ہم عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارا تو ایمان ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اولو العزم من الرسل ہے, کریم اللہ ہے, اور تمام انبیاء میں یہ ان کی شان ہے کہ اللہ نے بغیر کسی واسطے کے کلام فرمایا. ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات, آپ کے آیات بینات, آپ کے احوال, آپ کی ولادت, آپ کی وضاحت, ان تمام واقعات پر ہمارا ایمان ہے, تو ہم کیسے ان کے مخالف ہو سکتے ہیں؟ تو فتنہ پرور تو وہ ہوتا ہے جو نہ مانتا ہو. فساد کی بنیاد تو وہ ہوتا ہے جو گستاخ محمد مصطفیٰ ہو, جو حضور کو خاتم النبیین نہ مانتا ہو, جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہ مانتا ہو,
جو دین اسلام کو اللہ کا دین نہ مانتا ہو تو وہ آدمی جھگڑا کرے گا، فساد کرے گا۔ مسلمان کیسے فساد کر سکتا ہے؟ مسلمانوں کو تو قرآن آپ دیکھیں گے ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ کا قرآن تو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ والفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ جو ہے وہ تو قتل سے بھی زیادہ شدید ہے، تو مسلمان کیسے فتنہ پرور ہو سکتا ہے؟ ہمیں اسلام تو یہ سبق دیتا ہے کہ اذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح۔ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کسی آدمی پر مثلاً قتل ہونا شرعاً واجب ہو گیا، کیا مانا؟ اس نے قتل کیا تو قتل ہوگا، تو اسلام حکم دیتا ہے کہ اس کو یعنی اچھے طریقے سے قتل کیا جائے۔ یہ نہیں کہ بلا وجہ عذاب دیتے رہو، کبھی چھری مار دو، کبھی چاقو مار دو، کبھی تلوار، نہیں، بس لا قوت الا بالسیف۔ حالانکہ وہ مجرم ہے، لیکن اسلام کہتے ہیں اس کے قتل میں بھی رعایت کرو۔ انسان تو بڑی چیز ہے، اسلام کہتا ہے اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، کہ اگر تم کسی جانور کو جو اللہ نے حلال کیا ہے ذبح کرنا چاہتے ہو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ یعنی گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، بکرا ہے، بکری ہے، تو حکم ہے کہ اس کو بھی اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ کیا مانا؟ علماء نے فرمایا کہ چھری کو انتہائی تیز کرو، اس کو زیادہ تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ چھری بالکل تیز نہیں ہے، باپ رگڑ رہے ہیں اور جانور تڑپ رہا ہے، اسلام تو جانور کا تڑپنا قبول نہیں کرتا۔ اور اسی طرح باقاعدہ موجود ہے کہ اگر تم نے کسی جانور کو ذبح کرنا ہے، اس جانور کے سامنے نہ چھری کو تیز کرو، تاکہ اس کو جان ذبح کرنے سے پہلے تو نہ مارو نا۔ تو انسان کے لیے اسلام تو ایسا رحمت والا دین ہے جو جانوروں پہ بھی رحم کرتا ہے۔ اسلام تو ایسا دین ہے کہ کہتا ہے کہ کوئی چیونٹی ہے، کوئی مچھر ہے، کوئی ایسا موذی کیڑا ہے، اس کو جلاؤ نہیں، جلانے کی سزا نہ دو، آگ نہ لگاؤ۔ اسلام جس میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ میرے محبوب آپ گزر رہے تھے کہ ایک اونٹ نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کیا اور شکوہ کیا، تو نے ورنہ اس کے مالک کو بولا، اونٹ شکایت کرا۔ جو اللہ کا نبی ہے کہ جانور کی شکایت جو ہے اس میں والے کو بلا کے تنبیہ کرتے ہیں کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور خوراک پوری نہیں دیتے ہو۔ جو اسلام اتنا حکم دیتا ہو کہ تمہارا غلام ہے، خریدا ہوا ہے، لیکن اس کو مارو نہیں۔ جو اسلام تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک جنگ میں حاصل ہونے والی باندی ہے، کنیز ہے، تمہارے نصیب میں آئی ہے، تمہارے حصے میں آئی ہے، تو اچھا ہے، اس کو ادب سکھاؤ، تعلیم دو، آزاد کرو، شادی کر دو۔ تو وہ اسلام یا وہ مسلمان کیسے مفسد ہو سکتا ہے، یا کیسے فتنہ پرور ہو سکتا ہے، یا کیسے وہ دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ اسلام تو امن کا پیغمبر ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں نے صحابہ کو آگ کے انگاروں پہ تڑپا دیا، جن لوگوں نے محبوب دو عالم کے راستے میں کانٹے بچھا دیے، جنہوں نے حضور کے پاؤں مبارک خون سے بھر دیے، جنہوں نے مدینے میں جا کر میرے مدنی کے دانت شہید کر دیے، جب وہ قیدی بن گیا ہے حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ فتح مکہ ہے، آج موقع ہے، آج انتقام کا دن ہے۔
اور صحابہ کہتے ہیں یوم یوم الملحمہ، لیکن رحمت دو جہاں کہتی ہے نہیں، کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صحابہ کو جھڑک دیتے ہیں، فرماتے قطعاً نہیں، آج تو رحمت کا دن ہے۔ آج کوئی تاریخ عالم ایسی مثال پیش کر سکتی ہے جو میرے محبوب کی کرامت نے، آپ کے وہم نے، آپ کے عدل نے پیش کی ہے کہ آپ مکے میں آ رہے ہیں، صحابہ جوش میں ہے، کہتے لا قریش بعد اليوم، لیکن حضور فرماتے من دخل المسجد الحرام فلہ امان، من دخل دار ابی سفیان فلہ امان، من القى السلاح فلہ امان، من اغلق بابہ فلہ امان۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صحابہ دیکھ لو، جو آدمی اپنا ہتھیار پھینک دے امان، جو آدمی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے امان، جو آدمی مسجد الحرام میں داخل ہو جائے امان، جو آدمی ابی سفیان کی حویلی میں چلا جائے امان۔ صحابہ کہتے ہمیں حیران ہو گیا، امان امان کا شور ہو گیا۔ اور اس اتنے بڑے واقعے کے بعد جب قریش گرفتار ہو کے آتے ہیں، کہہ دینا بڑا آسان ہے، کہہ دینا بہت بڑا آسان ہے، لیکن عمل کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے۔ اس مسلمان کو اور اسلام کو دشمن بدنام کرتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے چھوٹے چھوٹے مسائل پر حضور کی امت کو لڑا دیا ہے، پارٹیاں بنا دی ہیں، ایک دوسرے پر کفر کی مشینیں چلا ڈالی ہیں، مسجدیں الگ کر دی ہیں، نمازیں الگ کر دی ہیں، تو دشمن کو موقع ملتا ہے پھر وہ کہتے ہیں دیکھو ان کا حال تو یہ ہے۔ آپ یقین کریں، آپ اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں اور محرم الحرام کا بڑا عزت و حرمت اور شان والا مہینہ ہے۔ 1400 سال میں اللہ کا کعبہ سامنے ہے، میں اللہ کے کعبے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 1400 سال میں کسی ایک اہل سنت والجماعت کے عالم کی کوئی کتاب آپ دکھا سکتے ہیں جو اسے حضرت علی اہل بیت کی گستاخی میں لکھی ہو؟ چلو اگر کسی کے پاس بھی ہے وہ لے آئے میدان میں، دیکھو جی آپ نے سیدنا علی کی توہین کی ہے، آپ نے سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ نے اہل بیت رسول کے بعد میں یہ بات جو ہے بڑی ناگوار لکھی، ایک کتاب، ایک تقریر، ایک کیسٹ، تو اب خود اندازہ فرمائے ایمان سے کہیں کہ جھگڑا کون کرے گا، جو حضرت علی کو مانتا ہے یا ابو بکر کو گالیاں دیتا ہے؟ لیکن یہ خدا کی شان ہے کہ خرد کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خرد، جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے، اور اس کی سبب کیا ہے؟ اس کی سبب یہ ہے کہ ہمارے گھروئی اختلاف پہ جھگڑنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے اسلام کو بدنام کر دیا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ کہ ہم نے اگر کبھی بھی کسی مسئلے کا ذکر کیا ہے تو باقاعدہ اللہ کا شکر ہے کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ وجہ کیا ہے کہ سارے حق ہیں، ہم تو سب کو مانتے ہیں، تو ہم تو کسی شافعی سے جھگڑا نہیں کر سکتے جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم امام سمجھتے ہیں۔ ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ بھئی ہمارے امام کا قول جو ہے وہ زیادہ راجح ہے، زیادہ افضل ہے، زیادہ اولا ہے، لیکن دوسرے کو غلط تو کبھی نہیں کہا۔
کہ ایک اصول ہوتا ہے کہ ایک کتاب کو سمجھنے کے لیے دو علماء ہے، ایک کو اللہ نے زیادہ فہم دے دی، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا، کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے، جو باپ ہے، بادشاہ ہے، نبی ہے، وہ قصہ نہ سمجھ سکے، اور سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے۔ سلیمان تو بیٹا ہے، شان تو باپ کی بڑی ہوتی ہے نا۔ جب دو عورتوں کا جھگڑا ہوا بچے کے بارے میں، وہ کہے میرا بچہ ہے، وہ کہے میرا بچہ ہے، اس وقت ڈی این اے ٹیسٹ تو تھے نہیں کہ کرا لیتے۔ جھگڑا ہو گیا، بچہ ایک دن کا بچہ ہے، اچھا اس کے کون سے اعضاء ایسے ہوتے ہیں جو پہچانے جائیں؟ اندازہ ہوتا ہے کہ باپ کی شکل ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، ماں کی شکل ہے، نہیں، یہ دونوں کی شکل ہے، اور جو بڑا ہوتا ہے پھر تشابہ کامل ہوتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت کی فریاد کو سن کر جو جھوٹی دعوے دار تھی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور جو حقیقی ماں ہے اس کو محروم کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بچپنا ہے، آپ بیٹے ہیں، دیکھا کہ ایک عورت بڑی رو کے جا رہی ہے اور ایک عورت بڑی مسکرا رہی ہے، ٹھہرو کیا بات کیا ہے، کیوں رو رہی؟ ایسے ایک بچہ جنگل میں گم ہو گیا، اللہ عالم جنگل کے کسی جانور نے اٹھا لیا اور یہ کہتی ہے میرا ہے، حالانکہ بیٹا میرا تھا۔ حضرت داؤد نے فیصلہ کر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ ٹھہرو، وہ بھی ٹھہر گئی، کہا دیکھو بات سنو، ایسا تو تمہارا ہو گیا ہے، اگر تم دونوں قبول کرو تو ٹھیک ہے، جب باپ نے میرے حق میں کر دیا ہے، بیٹا کہاں خلاف کر سکتا ہے؟ اور باپ بھی صرف پیغمبر بادشاہ نہیں، نبی ہے اللہ کا، اور نبی بھی وہ شان والا ہے جس کو اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، لیکن بشر ہے، انسان ہے، اس کے رونے سے متاثر ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھ گئے، جب دونوں نے کہا جی آپ بھی فیصلہ کر دیں، ہمیں آپ کا فیصلہ بھی قبول ہے، تو آپ نے دونوں کی باتیں سنی اور اس کے بعد حکم دیا کہ اللہ کو بلاؤ۔ اس دور میں یہ رواج ہوتا تھا کہ چمڑے کے بڑے بڑے چادریں بنی ہوتی تھی، وہ نیچے بچھا دی جاتی تھی، جلاد آ جاتا تھا، آدمی کو لٹا دیتے تھے، وہیں اس کی گردن اڑ گئی تاکہ خون جو ہے باہر نہ پھیلے، چمڑے میں اٹھایا باہر پھینک دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جلاد کو حکم دیا کہ چمڑا بھی لاؤ اور تلوار بھی لاؤ اور جلدی آؤ۔ آگے انہوں نے کہا بچھاؤ، بچھا دیا، انہوں نے کہا بچہ لے لو، بچہ لے لیا، انہوں نے کہا بچے کو سلاؤ اور اس پر نشان لگاؤ، بالکل درمیان میں بالکل سینٹی میٹر کا فرق نہ ہو، اور اس کو بالکل سیدھ میں دو ٹکڑے کر دو، ایک ٹکڑا ایس بی بی کو دے دو، ایک ٹکڑا ایس بی بی کو دے دو۔ چلو دونوں نہ روئیں، آدھا آدھا لے جائیں۔ اب جو سچی ماں نہیں تھی وہ تو چپ بیٹھی ہوئی ہے، ابھی اب کیا؟ انہوں نے کہا جی اب آپ کی مرضی ہے، آپ بادشاہ ہیں، آپ بادشاہ کے بیٹے ہیں۔ جو حقیقی ماں ہے وہ کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے، میں نے اس کو دیا، میں جھوٹ بول رہی ہوں، بیٹا اسی کا ہے۔ کیوں؟ وہ تو حقیقی ماں ہے نا، وہ کیسے برداشت کرے کہ میرا بیٹا میرے سامنے ذبح کیا جائے؟ اور نے کہا چلو بیٹا لے جائے گی نا، کبھی زندگی ہے تو مل لیں گے، لیکن اگر مر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا سلیمان علیہ السلام یہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے، میں اپنا دعویٰ ختم کر دی ہوں، اسی عورت کا بیٹا ہے، میں نے جھوٹ بولا ہے، آپ اسی کو دے دیں۔ حضرت سلیمان نے جلاد کو حکم دیا کہ یہ بچہ اٹھا کے اس کے دے دو، یہ حقیقی ماں ہے اور جھوٹ بولتی ہے، اس کو بتا۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ جو ہے تو پیغمبر کی سمجھ ایک ہی ایک سے اعلیٰ ہے، دل کا غسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ نے انبیاء کو بھی انبیاء پہ فضیلت دی ہے، صحابہ کو صحابہ پہ فضیلت دی ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے دور میں
لوگوں کو جنہوں نے حضرت علی کو خدا بنا لیا تھا اور جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی سیدنا علی میں حلول کر گئے ہیں، نعوذ باللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ان کو قتل بھی کر دو اور آگ میں ڈال دو۔ اتنا بڑا شرک، اتنا بڑا کفر، اور وہ بھی میرے سامنے کہ مجھے خدا بنایا ہوا۔ اب حضرت علی جیسا آدمی ہے لیکن توحید کے غصے میں آ کے یہ فیصلہ سنا دیا۔ حضرت ابن عباس کو جب پتہ لگا فرمایا واللہ کاش کہ میں وہاں ہوتا تو حضرت علی کو جلانے نہ دیتا، کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ کسی کو آگ سے عذاب دیا جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے آگ سے جلانے کو منع کیا ہے تو حضرت علی نے کیوں جلایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کاش اگر میں ہوتا تو میں منع کر دیتا۔ تو اب ایک سے ایک اللہ نے فہم دی حضرت ابن عباس کی اپنی فہم۔ اب اسی طرح دیکھیں گے مثلا کوئی آدمی کسی کا قاتل ہے تو اس کو کیسے سزا دی جائے، اس میں ہمیں دو احادیث مبارک بھی ملتی ہیں، قرآن کی بظاہر آیت بھی ملتی ہے کہ النفس بالنفس والعین بالعین، کہ انسان کی جان کا بدلہ جان ہے، آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، کان کا بدلہ کان ہے، اللہ کے قرآن کی آیت ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک بھی ہمیں ملتی ہے کہ ایک یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک بچی کو قتل کیا، اس کے زیور اتارے، اور قتل کیسے کیا کہ اس بچی کو ایک بڑے پتھر سے مارا اور اس کا سر جو تھا، بچی کا سر جو تھا پھٹ گیا، مر گئی بچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ کیس آیا تحقیق کی، قاتل پکڑا گیا، قاتل نے بھی مان لیا، حضور نے حکم دیا کہ ایسی یہودی کا بھی سر اسی طرح کسی پتھر پہ رکھو اور اوپر سے پتھر مار کے اس کا سر بھی اسی طرح پاڑا جائے۔ تو یہ بھی حدیث رسول اللہ ہے، آمنا و صدقنا۔ اسی طرح حدیث مبارک میں ہے کہ کچھ لوگ تھے حضور پاک کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا جی کہ مدینہ منورہ کی ہمیں فضا راس نہیں آئی، پیٹ بڑھ گئے، انہیں استسقاء کی بیماری ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا ان کو مدینہ کے علاقے سے باہر بھیج دو، فلاں جگہ جہاں صدقات کے اونٹ ہیں موجود ہیں وہاں بھیجو، اور حکم دیا کہ اونٹوں کا دودھ بھی پلاؤ، اس کا پیشاب بھی پلاؤ اور اس کا علاج ہو جائے۔ ان کو آپ نے باقاعدہ حدیث مبارک میں ہے کہ فشربوا من البانہا واطفالہا، کے دودھ بھی پیو پیشاب بھی پیو، پیا ٹھیک ہو گئے۔ جب وہ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے بدلہ کیا دیا احسان کا کہ ایک تو اسلام چھوڑا، دوسرا وہ اونٹ چرائے، تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آدمی اونٹوں کی حفاظت میں تھے ان کو قتل کیا، ان کو ٹکڑے کیا اور ان کی آنکھیں نکالی۔ حضور کو جب خبر ملی حضور نے فرمایا کہ بالکل پوری قوت سے تلاش کرو، آخر وہ مجرم پکڑے گئے۔ حضور نے فرمایا ان کو بھی اسی طرح سزا، ان کا ہاتھ اور الٹا پاؤں کاٹا جائے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیر دی جائے اور دھوپ میں ڈال دو، تڑپتے تڑپتے مر جائیں۔ تو اس لیے اب دیکھیں کہ بعض ائمہ کرام جو ہیں، ائمہ فقہا جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قاتل جیسے قتل کرے اس کو اسی طرح قتل کیا جائے۔ اگر اس نے پتھر مارا ہے اسی طرح مارو، اگر اس نے کسی اونچی جگہ سے دھکا دیا ہے اس کو اسی طرح دھکا دو۔ تو اب بہت سارے ائمہ کرام کا یہ مسلک ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایک قول میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں،
بہرحال جب قتل ثابت ہو جائے سزا تو قتل کی دو لیکن تلوار سے گردن اڑا دو. اس کی وجہ کیا ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضور کی حدیث مبارک ہے کہ لا قبض الا بالسیف، کہ قصاص جو ہے وہ تلوار سے لیا جائے. کہ اگر اس نے قتل کیا ہے، چاہے اس نے مثلا خنجر مارا ہے، اس نے چاقو مارا ہے، اس نے گولی ماری ہے، اس نے پسٹل مارا ہے، اس نے دھکا دے کے کنویں میں گرایا، لیکن اب اس کی سزا جو ہے وہ تلوار سے ہو، قصاص جو ہے وہ تلوار سے ہوگا. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے اور ان ائمہ کا یہ مسلک ہے کہ نہیں، جیسے اس نے کیا ہے ویسے قاتل کے ساتھ کیا جائے. اب دونوں کے پاس حدیث ہے. اچھا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان سے ایک آدمی نے آ کے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے قاتل کے ساتھ تو پھر اسی طرح کیا جائے. انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی خدا نہ کرے چند آدمی کسی لڑکے سے بدفعلی کر کر کے مار دیں یا عورت سے زنا کر کر کے مار دیں تو اب کیا کیا جائے؟ اب وہ چپ ہو گیا. اسی لیے تو حضور نے حکم دیا کہ بس قصاص جو ہے وہ تلوار سے ہو. وہ ابتدائی انتظامات تھے، ان میں کنٹرول کرنے کے لیے ایک واقعہ تھا اور پھر واقعہ بھی حق تھا، جیسے کیا اسی طرح سزا دے دی گئی. لیکن اب آخری فیصلہ یہ ہے. تو اب ہم کسی امام کو غلط بھی نہیں کہتے، لیکن ایک امام کے قول کو دلائل کے اعتبار سے ترجیح دی جاتی ہے کہ بھئی اس کی بات بڑی وزنی ہے، اس کی بات میں وزن بھی ہے اور ساتھ حدیث رسول اللہ بھی ہے. یہ نہیں کہ صرف عقل ہے، یہ نہیں کہ صرف فہم ہے، نہیں، حدیث رسول بھی موجود ہے اور وہ حدیث رسول اپیل بھی کرتی ہے. اسی لیے دیکھیں کہ آج بھی اسلام میں جہاں بھی قصاص ہوگا تلوار سے ہوگا. آپ کو جو بڑا عقل کا چیمپئن مانتے ہیں، کبھی انہوں نے پھانسی تجویز کی، پھر پھانسی سے مکر گئے، پھر انہوں نے گیس چیمبر تجویز کیے، پھر اس سے بھی مکر گئے، پھر انہوں نے الیکٹرک چیئر منتخب کی کہ کرسی پہ بٹھاؤ بس کرنٹ والا، پھر اس سے بھی مکر گئے، پھر انہوں نے انجیکشن تجویز کیے، پھر اس سے بھی مکر گئے. عقل والوں کا تو یہ حال ہے. لیکن اسلام کا ایک فیصلہ ہوتا ہے اور کوئی امام، یاد رکھیں ہمیشہ دماغ میں، کبھی بھی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتا. اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو وہ تو ایک عام مسلمان بھی نہیں ہو سکتا جی جائے کہ امتوں نے امام تصور کرے. تو اس لیے ہمیشہ اعتدال کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ ہم حضور کی امت کو ملانے کی کوشش کریں، ہم حضور کی امت کو جوڑنے کی کوشش کریں، نہ کہ حضور کی امت کو توڑنے کی کوشش کریں. مسائل جو ہیں وہ افہام و تفہیم سے حل ہو سکتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی عقل دے اور ارادہ صلح کا ہو، اعتدال کا ہو، انصاف کا ہو تو کوئی جھگڑا نہیں، ہر جھگڑا مٹ سکتا ہے. اسی لیے ہم چیلنج کرتے ہیں کہ ہمیں دکھا دیں. اچھا، اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر اہل سنت ہو کر کبھی کسی صحابی کی شان میں گستاخی کی ہو دکھا دیں. اگر اہل سنت والجماعت ہو کر اس نے کبھی اہل بیت رسول کے شان میں گستاخی کی ہو دکھلا دیں. ہاں، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے ایک شکل بنائی ہے، ایک جلوس نکالا ہے اور ایک جھنڈے اٹھائے ہیں اور ایک جانور لے آئے ہیں، ان کو تیر لگائے. نہیں، یہ تو ایک ڈرامہ ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے، کوئی بھی فلم بنا سکتا ہے. اس کا اسلام سے کیا واسطہ ہے؟ اچھا، جس کتابوں کو وہ اہمیت دیتے ان میں بھی یہ حکم نہیں ہے. اس لیے ضرورت ہے انصاف کی. تو اب آپ دیکھیں گے کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام اور میرے مدنی رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نسباً بھی، شرعاً بھی
اور بے انتہا تشابہ ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے زمانے میں 2 قوموں سے واسطہ پڑا ہے. ایک قوم تو وہ تھی جو بتوں کی پجاری تھی، اور ایک قوم وہ تھی وہ بتوں کے تو اتنا زیادہ قریب نہیں تھے، وہ ستاروں کو مؤثر مانتے تھے. ان کا بھی یہ معنی نہیں تھا کہ ستارے خدا ہیں، وہ کہتے تھے نہیں یہ ستارے تو اللہ نے پیدا کیے ہیں. لیکن اب اللہ نے نظام عالم کی ساری تدبیر جو ہے وہ ان ستاروں کے حوالے کر دی ہے. یہی وہ بنیادی غلطی ہوتی ہے. جیسے آج بھی ہمارا جاہل کہتا ہے کہ پیر ٹھیک ہے، میرا پیر ہے، مرشد ہے، انسان ہے، لیکن اللہ نے ان کو سارے اختیار دے دیے ہیں. اب تمام اختیارات جو ہیں ان کو مل گئے، دیے تو اللہ نے ہیں، ان کے اپنے نہیں تھے. بے عین ہی یہی اعتقاد ان کا تھا کہ ستارے جو ہیں یہ خود بخود تو پیدا نہیں ہوئے، ان کو تو پیدا کرنے والے نے پیدا کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پیدا کرنے کے بعد تمام عالم کا نظام جو ہے وہ ان کے سپرد کر دیا ہے. دن ہے، رات ہے، گرمی ہے، سردی ہے، بارش ہے، فصلیں ہیں، سمندر کا مد و جزر ہے. اسی طرح انسانوں کی قسمت میں اچھائی ہے، برائی ہے، نفع ہے، نقصان ہے. اب یہ سارا ستاروں کے سپرد ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ آج بھی کتنے مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن باقاعدہ ستاروں پہ بحثیں ہوتی ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور ہر ہفتے اخبارات میں خبر دی جاتی ہے کہ تمہارا برج اگر یہ ہے تو اس ہفتے تمہارے ساتھ یہ ہوگا. اور اگر تمہارا برج جو ہے سرطان ہے، جدی ہے، کیا زحل ہے، عطارد ہے، مشتری، یہ ہوگا. بے عین ہی اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا 2 قوموں سے واسطہ پڑا ہے. ایک قوم ستاروں پر ایمان رکھتی ہے اور ایک قوم جو ہے بتوں کی پجاری ہے. اور جو بتوں کے پجاری ہیں یہ ہمیشہ یاد رکھ لیں، بتوں کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یہ مٹی کے جو بت بناتے ہیں یا تانبے پیتل کے بناتے ہیں، یہ بزرگوں کی شکلیں ہیں. جب پیر مر گیا تو پیر کا فوٹو گھر میں لگا دیا، جیسے ہمارا مسلمان بھی لگاتا ہے، ان کو ہار ڈالتا ہے، پھول پہناتا ہے. اور بعض لوگ جو زیادہ معتقد ہیں ماشاءاللہ وہ تو مرشد کی تصویر جیب میں بھی رکھتے ہیں اور قرآن کے پہلے صفحے میں بھی رکھتے ہیں. قرآن کھولیں گے، پہلے مرشد کی زیارت کر کے چوم کے پھر قرآن پڑھیں گے. اسی طرح بے عین ہی ان لوگوں نے جو بت بنائے تھے یہ بت نہیں تھے، یہ تو شکلیں تھیں. اور یہ کن کی شکلیں تھیں؟ سب سے پہلے تو عباد اللہ صالحین جو اللہ کے اولیاء فوت ہو گئے ان کی شکلیں بنا لی. اور دوسری یہ شکلیں کس کی تھیں؟ یہ شکلیں تھیں ابراج کی، جو برج ہیں ان کی فردی شکلیں بنائی گئیں. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ ستاروں کی شکلیں بنائی گئیں کہ مریخ کی شکل یہ ہے اور زحل کی یہ ہے اور عطارد کی یہ ہے. تو اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ جو ہے دونوں سے پڑا ہے، اور اللہ کے اس پیغمبر نے دونوں کا مقابلہ کیا اور توحید کے علم بردار بن گئے اور توحید کی سچائی کو ایسا ثابت کیا کہ دشمنوں کو ماننا پڑا. اسی لیے قرآن نے ان آیات میں سیدنا ابراہیم کا ذکر کیا. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ، فہم، عقل، آپ کو آپ کی نبوت سے بھی پہلے
اللہ نے آپ کو ایسا فہم دیا تھا، کمالات علمیہ دیے تھے، کمالات عملیہ دیے تھے کہ آپ نبوت سے پہلے بھی حق کو سمجھنے والے تھے کہ آپ رشد پہ تھے، اس لیے کبھی ابراہیم نے بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم ہیں جاننے والے کہ میرا ابراہیم اسی لائق ہے کہ میں اس کو خلیل بناؤں، میں اس کو یہ شان دوں، اس کے کمالات علمیہ عملیہ کو ہم جاننے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی یاد کریں اس وقت کو کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی برادری سے ٹکر لی۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ سے اور اپنی برادری سے کہا کہ یہ کیا بت ہیں جن پر تم مجاور بن کے بیٹھے ہو، ڈیرا لگا کے بیٹھے ہو، عبادت میں پڑے ہو، کیا ہے یہ خدا ہے؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ قوم نے یہ جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہم نے تو اپنے باپ دادے کو اسی راستے پہ پایا ہے، انہی کی عبادت کرتے دیکھا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ یاد رکھو یہ وہ تقلید ہے جو شرک ہے، یہ وہ تقلید ہے جو حرام ہے کہ آدمی کفر کی تقلید کرے، آدمی گمراہ کی تقلید کرے کہ میرا باپ دادا چونکہ کرتا تھا لہذا میں بھی باپ دادے کی تقلید کر رہا ہوں، یہ تقلید حرام ہے۔ یہ نہیں کہ حق والوں کی تقلید کرے تو وہ بھی حرام ہے۔ اس لیے ہمیشہ سمجھا کریں یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے جو لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دیکھو جی باپ دادے کے کہنے پہ چلنے والے ہیں۔ باپ دادا اگر کافر ہے، باپ دادا گمراہ ہے تو ان کے طریقے پہ چلنا ناجائز، لیکن اگر باپ دادا مومن ہے، اسلام پہ ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہم تو اپنے باپ کے طریقے پہ آ رہے ہیں کیونکہ باپ نبی ہے، ملت آبائی، تو وہاں جو کہ باپ نبی ہے اور طریقہ حق پہ ہے تو ان کی اقتدا منع نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ تقلید ممدوح کیا ہے اور مذموم کیا ہے، تقلید حرام کیا ہے اور جائز کیا ہے۔ ہمیں تو خود حکم دیا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور وہ انعمت علیہم کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ پاک اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ اللہ اپنے پیغمبر کو حکم دے رہے ہیں۔ یہی وہ وجہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے دماغ میں بٹھا دیں دیکھو جی یہ تقلید کی وجہ سمجھو، بات سمجھو، خدا کے لیے حضور کی امت کو نہ لڑاؤ۔ اس لیے آپ نے کہا کہ اچھا کچھ، انہوں نے کہا جی ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے۔ اب حضرت ابراہیم فرماتے ہیں قال لقد کنتم وانتم وآباؤکم قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پکی بات ہے کہ تم بھی، تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں، تم تو اس لیے کھلی گمراہی میں ہو کہ باپ دادا کے پیچھے چل رہے ہو، اور باپ دادا گمراہی میں تھے کہ وہ بھی بتوں کے پجاری تھے۔ تو آدمی اگر کسی گمراہ کی اقتدا تقلید کرے گا تو وہ بھی تو گمراہ ہوگا۔
اب جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو کہنے لگے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کیا تم سنجیدگی سے بات کر رہے ہو یا ہنسی مذاق کر رہے ہو؟ ہم بھی گمراہ ہیں، ہمارے باپ دادا بھی گمراہ، یار ہنسی مذاق کر رہے ہیں، پکی بات کر رہے ہیں، ہم سے کھلاڑ تو نہیں کر رہے ہیں، ہنسی مذاق تو نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا نہیں، قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا جاہلو، یہ تمہارے معبود نہیں ہو سکتے، خدا نہیں ہو سکتے، رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں اسی بات پہ گواہی دینے والا، کھول کے بتلانے والا آیا ہوں۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق دے اور اللہ اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرمائے۔ بھائی اگر دم پڑ گیا ہے، دم دیکھنا پڑتا ہے نا کون سا دم ہے، جرمانے کا دم ہے تو پیسہ نہیں ہے تو روزے رکھ سکتے ہیں۔ کمپنی میں کام کرتا ہے، وہ مر گیا، اس کو پیسہ ملا ہے تو اس کے پیسے جو ہیں بالکل اگر اس کی اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں تو باقاعدہ عالم سے فتویٰ لے لیں، میراث شرعی کے مطابق تقسیم ہوگا، حج سے تعلق نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کی جنگ جو ہے وہ یزید ابن سفیان ہے، وہ یہ یزید نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کو شبہ ہے۔ عورتوں کو گاڑی چلانے کی اجازت ہے، اس وقت گاڑیاں تھی نہیں ورنہ پوچھ لیتے مسئلہ۔ آزادی اسی گاڑی چلانے میں اڑی ہوئی ہے، عورت مرد کو چلا رہی ہے، گاڑی چلانا کو زیادہ ضروری ہے۔ بھائی تم گاڑی والے کو جو چلا رہی ہو اس کی لگامیں تمہارے ہاتھ میں ہیں، گاڑی کو کیا کرو گی تم؟ اور اسلام تمہاری عزت کے لیے اجازت نہیں دیتا، ٹھیک ہے تم پردے سے چلاؤ گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے پھر؟ اسلام تو اس لیے کہتا ہے کہ تم لیبر نہیں ہو، ڈرائیور نہیں ہو، تم تو ملکہ ہو گھر کی، تم ڈرائیور بننا چاہتی ہو تو بنو، تمہاری مرضی۔ حکم دیتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ۔ اسلام کہتا ہے گھروں میں رہو، یہ نہیں کہتا ڈرائیونگ کرو، ٹرالے چلاؤ، ٹرک چلاؤ، رات کو جنگل میں اکیلی ہو تو پھر کیا کرو؟ ایک کلینر بھی ساتھ ہو تو پھر عزت کی حفاظت کیسے کرو؟ چلو گاڑیاں، یہ بھی تجربہ کر کے دیکھو ہے نا، وہاں جا کے پوچھو کہ لاکھوں کی تعداد میں بچے ہیں جن کو باپ کا پتہ نہیں، جن کے ملکوں میں عورتیں گاڑیاں چلاتی ہیں اور آزادی کے دعوے کرتی ہیں، ایک دو نہیں، سال میں لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں جن کو جب سکول جاتے ہیں وہ کہتے ہیں باپ کا نام، وہ کہتے ہیں کوئی لکھ دو۔ عورت غیر محرم مرد کے ساتھ نوکری کرے بالکل حرام ہے، غیر محرم مرد کے ساتھ علیحدہ بیٹھنا اور ثالث ہوما شیطان، حضور نے فرمایا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ عورت نوکری کرے عورتوں کے سکول میں جہاں سارا پڑھنے پڑھانا اسٹاف افسر سب عورتیں، پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ کے دوران میں جو لوگ پیچھے پاؤں اٹھا لیتے ہیں سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ جو ہے اللہ سب آتے اعضاء، سجدہ 7 چیزوں پہ کیا جاتا ہے، یعنی 2 پاؤں اور گھٹنے اور ہاتھ اور چہرہ۔ اگر ایک اٹھا لو گے بلا وجہ، ایک ہے عذر، بیمار ہے، پاؤں میں تکلیف ہے، مجبور ہے، وہ الگ بات ہے،
مقیم ہو یا غیر مقیم ہو، یہ اس کے لیے حکم نہیں ہے کہ وہ طواف زیارت 10 محرم کو کرے. مقیم کے لیے شریعت بدل جاتی ہے. کہتے ہیں جی کہ بعض بینک ہیں جو اعلیٰ طریق المزاربت کام کرتے ہیں، وہ شریعت میں جائز ہے. میں مزاربت ہے، مزاربت کا معنی یہ سمجھ لیں کہ مثلا اب میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پہ میں ایک مل لگانا چاہتا ہوں، مل پہ لگتا ہے 20 کروڑ، میرے پاس تو 20 ریال نہیں. تو اب یہ کرتے ہیں کہ بینک میں آدمی اپنے اپنے شیئر ڈال دیتے ہیں. آپ نے 1000 ڈالا، اس نے لاکھ ڈالا، اس نے کروڑ ڈالا، اس نے، تو اب پیسہ بڑا ہو گیا تو بڑا کام ہو سکتا ہے. وہ بینک اپنی نگرانی میں وہ کام کرتا ہے، وہ مل لگاتا ہے، پلاٹ خریدتا ہے، مکان بیچتا ہے، کرائے پہ چلاتا ہے، اور پھر جو نفع آتا ہے وہ اپنے شیئر ہولڈر کو ان کے پیسے کے مطابق تقسیم کر دیتا ہے. جائز ہے بالکل، کوئی منع نہیں. السلام علیکم کی جگہ صرف سلام علیکم لکھے تب بھی کوئی حرج نہیں. قرآن میں ہے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. طواف نہیں کر سکا، 12 کو طوفان تھا، اس میں پھنس گیا، 13 کو کیا، کوئی بات نہیں. فلیٹ خریدے ہیں، ایک کی قیمت 4 لاکھ ہے اور ایک کی 6 لاکھ ہے، ابھی دونوں فروخت نہیں ہوئے. آپ نے اگر لیے ہیں بیچنے کے لیے تو ہر سال مارکیٹ ویلیو لگا کر زکات دینی ہوگی، اور رہنے کے لیے لو تو زکات نہیں دینی ہوتی. نماز پڑھنے کے بہت فضائل ہے. حضور فرمایا ایک کی رات، اور کی رات تو احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. کئی جنازے ہوتے ہیں، اللہ سب کا ہمیں ثواب دیں گے جب نیت سب کی ہے. ایک جگہ کام کرتے ہیں، ظہر کے لیے تو 1 گھنٹہ دیتے ہیں، لیکن عصر کے لیے ہمیں ٹائم نماز پڑھنے کا نہیں دیتے. آپ بالکل شکایت کر سکتے ہیں، اب اسلام کی حکومت ہے، سوال پیدا نہیں ہوتا کوئی نماز سے روکے. قرضہ ہے مجھ پر، میں کمانے کے لیے باہر آیا ہوں، سال لگ جائے یا 2 سال لگ جائے، بیوی بچے تو اپنے ملک میں ہیں، اگر وہ راضی ہیں، ان کی عزت جان مال محفوظ ہے، ان کا خرچہ تم نے دے دیا ہے، ان کی رضامندی سے آئے ہو تو خیر ہے، کوئی بات نہیں. انشاءاللہ سر مڈایا پھر چاچی کے بال کاٹ دیے، کوئی بات نہیں. دوست ہے، اپنے ماں باپ کا ایک ہی بیٹا ہے، ماں باپ سے الگ ہو کر بھی کام کر سکتا ہے، لیکن ماں باپ کو راضی رکھے تاکہ ان کی دعائیں شامل رہے. آدمی نے جتنا دیکھے نا، آپ 3 آدمی شریک تھے ہوٹل میں، جو نفع آتا تھا برابر تقسیم کرتے تھے. ایک آدمی نے زیادہ پیسہ لگایا تو کل سب کا پیسہ دیکھ کے پیسے کے مطابق تقسیم کر تو بھی اتنا آیا، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا انشاءاللہ. علم کی تفسیر آپ پڑھا سکتے ہیں، بس یہ دیکھ لیا کریں کہ معاہد ہو، بس الحمدللہ. کرنے کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور نہ کرنے کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے، لہذا جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں. باقی یہی مسئلہ اس کا ہوا ہے، یہ حل ہو جائے تو کفر مٹ جائے گا.